نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ باب یہ چل رہا تھا کہ حفظ العلم، علمی باتوں کو یاد رکھنا، بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو۔ حدیث نمبر 119 ہے، اس میں امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں احمد بن ابی بکر، جن کا تعلق مدینے کے ساتھ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی اسمع منک حدیثا کثیرا انساہ، میں آپ سے بہت سی حدیثیں سنتا ہوں لیکن میں بھول جاتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابسط رداءک، اپنی چادر پھیلاؤ۔ فبسطت، میں نے اپنی چادر پھیلائی۔ قال فغرف بیدیہ، آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے چولو سا بنایا اور چادر میں ڈال دیا۔ پھر فرمایا زمہ، اس کو اپنے اوپر لپیٹ لو۔ کہتے ہیں فضممت، میں نے اسے اپنے اوپر لپیٹ لیا۔ فما نسیت شیئا بعد، اس کے بعد میں کوئی چیز نہیں بھولا۔ آگے ایک اور طرق کے ساتھ ہے، لفظ بولے ہیں کہ غرف بیدیہ فیہ، اپنے ہاتھ سے چولو لے کر اس میں ڈال دیا تھا آپ نے۔ اور حدیث نمبر 120 ہے، اس میں امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں اسماعیل، جن کا تعلق بھی مدینے کے ساتھ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حفظت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعاءین، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 ظرف یاد کیے ہیں، 2 برتن، ایک کو میں نے پھیلا دیا ہے، وَأَمَّا الْآخَرُ، اور دوسرے کو اگر ظاہر کروں تو قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ، تو یہ میرا گلا کاٹ دیا جائے گا۔ اب یہ جو پہلی حدیث ہے 119 نمبر، اس کے اندر ہے بات یہ ہے کہ حافظہ ایک اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، لیکن اس کے کچھ ظاہری اسباب ہوتے ہیں جو عطا ربانی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ استاذ اور صالحین کی خصوصی توجہ اور ان کی دعائیں، ان کی مخلصانہ خدمت گزاری اور اطاعت شاری سے انسان کے حافظے میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیونکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نا، صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جب سے مجھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملی ہے نا، اس کے بعد مجھے احادیث کے سلسلے میں کبھی نسیان لاحق نہیں ہوا۔ اب ایک حدیث ہے جو کہ ابو سلمہ نے جب آپ کے سامنے لا ادوا ولا تیرا حدیث بیان کی تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے یہ یاد نہیں ہے۔ محدثین اس کو ناسیہ ما بعد ما حدث کے باب میں بطور مثال پیش کرتے ہیں۔ اس کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ ممکن ہے کہ یہ حدیث اس دعا سے پہلے آپ نے سنائی ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ نہیں بولے، ان کے شاگرد ہی بول گئے ہوں گے، یہ مسئلہ ہے۔ مستدرک حاکم میں ہے کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کرو، تو میں نے اور میرے ساتھی نے دعا کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمائی۔ پھر سیدنا ابو ہریرہ نے دعا کی، فرمانے لگے اللہم انی اسألک مثل ما سألک صاحبی و اسألک علما لا ینسیٰ، اللہ میں تجھ سے اس جیسی چیز کا سوال کرتا ہوں جس کا میرے دونوں ساتھیوں نے تجھ سے سوال کیا، اور میں تجھ سے ایسے علم کا سوال کرتا ہوں جو نہ بولے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہہ دی۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ ہم بھی یہی مانگتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے دوسی نوجوان تم سے پہل کر گیا ہے۔ یہ مستدرک کے حاکم میں ہے، اور امام نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کوثر المعانی میں اس کو جید سند کے ساتھ بیان کیا ہے، جیسا کہ الاصابہ میں یہ بات موجود ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جو 2 علوم اگلی حدیث کے اندر جن کا بیان ہے، ان میں سے ایک علوم کو انہوں نے پھیلا دیا ہے جن کے اندر احکام وغیرہ سارے کچھ حلت و حرمت کے متعلق دوسرے علوم کافی سارے تھے، تو جن کے اندر وعیدیں تھیں نا ظالم جابر حکمرانوں کے دور میں حوادثات اور فتنوں کی پیشین گوئیاں، وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نہیں پیش کرتے تھے، کہیں شر اور فتنوں کی وجہ سے کہ پھر وہ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ باتیں امام بخاری رحمہ اللہ نے سیدنا ابو ہریرہ سے پیش کی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو شوق کرنا، یاد کرنے کا ان کے اندر کتنا سارا ذوق اور شوق تھا کہ انہوں نے اسپیشل اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا حاصل کی تھی۔